بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کا وقت طے ہے اور اس سے متعلق بہت سی پیشن گوئیاں کی گئی ہیں، لیکن اصل وقت اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک دیہاتی کی شکل میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، قیامت کب آئیں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ بھی سوال پوچھنے والے سے زیادہ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ جب یہ طے شدہ وقت آئے گا تو سور پھونکا جائے گا، جو ایک سینگ ہے جس میں پھونک ماری جائیں گی، اور اس میں پھونک مارنے والے فرشتے دوسرے آسمان میں ہیں۔ ان کا سر مشرق میں اور پاؤں مغرب میں ہیں، اور وہ اس انتظار میں ہیں کہ کب انہیں حکم ملے اور وہ سور پھونک دے۔ ترمذی کی حدیث ہے، قیامت کے دن سب لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ اس وقت لوگ برہنہ جسم، ننگے پاؤں اور غیر مختول حالت میں ہوں گے، جیسے پیدائش کے وقت ہوتے ہیں۔ ان کے جسم مکمل طور پر زائد بالوں سے پاک ہوں گے، وہ بے ریش ہوں گے۔ ان کی آنکھیں بغیر سرما لگائے ایسی ہوں گی جیسے ان میں سرما لگایا گیا ہو، اور ان کی عمر 30 سال ہوگی۔ قیامت کے دن کوئی بھی شخص ان 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر اپنی جگہ سے قدم نہ ہلا سکے گا۔ نمبر 1، عمر کہاں خرچ کی؟ نمبر 2، جوانی کہاں گزاری؟ نمبر 3، مال کہاں سے کمایا؟ نمبر 4، کہاں خرچ کیا؟ اور نمبر 5، اپنے علم پر کیا عمل کیا؟ قیامت کے دن جس سے سرسری سوالات ہوں گے وہ تو بچ جائے گا، اور جس سے حساب و کتاب میں جانچ پڑتال کی گئی وہ ہلاک ہو جائے گا۔ قیامت کے دن 3 مرحلے ہوں گے۔ پہلے 2 مرحلوں میں تو جھگڑے اور معزتین ہوں گی، اور تیسرے مرحلے میں اعمال نامے اڑا دیے جائیں گے۔ جواز جو خود نیک لوگوں کے دائیں اور بد لوگوں کے بائیں ہاتھ میں آ جائیں گے۔ پل صراط جہنم پر ایک پل ہوگا جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا۔ اس پر کانٹے اور آنکڑے ہوں گے جو ہر اس شخص کو پکڑ لیں گے جسے اللہ چاہے گا۔ پھر کچھ لوگ اس پر پلک جھپکنے کی طرح، کچھ بجلی کی طرح، کچھ ہوا کی طرح، کچھ تیز رفتار گھوڑوں کی طرح اور کچھ سواروں کی طرح گزر جائیں گے۔ کچھ لوگ صحیح سالم گزر جائیں گے اور کچھ زخمی ہو کر اور کچھ منہ کے بل جہنم میں گر پڑیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان حشر میں حوض کوثر پر اپنی امت کا انتظار فرمائیں گے تاکہ پیاسوں کو سیراب کرے، اور یہ کوئی عام حوض نہیں، اس کی وسعت اتنی ہوگی جتنی جربہ اور عذرہ 2 شہروں کے درمیان کی مسافت۔ اس کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگا۔ اس پر جو برتن اور کٹورے ہوں گے ان کی تعداد آسمان کے ستاروں جتنی ہوگی۔ جو شخص ایک مرتبہ اس کا ایک گھونٹ بھی پی لے گا اسے پھر کبھی پیاس نہ لگے گی۔ حوض کوثر پر موجود کٹورے اور پیالے سونے اور چاندی کے ہوں گے۔ شفاعت کے معنی سفارش کے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے میں لوگوں کی شفاعت کروں گا۔ میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لیے ہے جو کبیرہ گناہوں میں ملوث رہے ہوں۔ دیگر انبیاء کرام بھی سفارش کریں گے، بلکہ نیک اعمال بھی انسان کی سفارش کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا، اے میرے پروردگار، میں نے دن کے وقت اسے کھانے پینے اور نفسانی خواہشات کی تکمیل سے روکے رکھا، لہذا اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا، میں نے اسے رات کے وقت سونے سے روکے رکھا، لہذا اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ ان کی سفارش قبول کر لی جائیں گے۔ جنت نہایت ہی آرام کی جگہ ہے، اس میں صرف وہی لوگ جائیں گے جو مسلمان ہیں۔ جنت میں اللہ نے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھے، نہ کسی کان نے سنے، اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر ان کا خیال بھی گزرا۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جنت میں جو شخص سب سے نچلے درجے میں ہوگا وہ اپنے باغات، اپنی بیویاں، اپنی نعمتیں، خدام اور تخت وغیرہ دیکھے گا تو وہ 1000 سال کی مسافت پر پھیلے ہوئے ہوں گے۔
जन्नत की एक ईंट चांदी की और एक ईंट सोने की है। इसका गारा खालिश मुश्क का है। इसके कंकरे हीरे और मोती हैं और मिट्टी ज़ाफ़रान की है। जन्नत में जन्नती हमेशा रहेंगे और वहाँ उन्हें कभी मौत नहीं आएंगी। जन्नत की सबसे बड़ी नेमत अल्लाह की ऐसी रजामंदी और खुशनुदी है जिसके बाद वो कभी नाराज ना होगा। जहन्नम निहायत तकलीफ की जगह है जो काफिरों और मुशरिकों के लिए तैयार की गई है, जिसमें वो हमेशा रहेंगे। जबकि बाज मुसलमान जो गुनहगार होंगे, अल्लाह ताला उनको एक ना एक दिन जहन्नम से निकाल लेगा। हर वो शख्स जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, उसे जहन्नम से निकाल लिया जाएगा। दुनिया की आग जहन्नम की आग का 70वां जुज है। गोया जहन्नम की आग दुनिया की आग से 69 गुना ज्यादा तेज है। जहन्नम में जिसे सबसे कम दर्जे का अजाब होगा, उसके पाँव में आग की जूतियां पहनाई जाएंगी, जिसकी वजह से उसका दिमाग हंडिया की तरह खोलता हुआ होगा। हालांकि ये सबसे हल्का अजाब होगा, लेकिन वो समझ रहा होगा कि उसे सबसे ज्यादा अजाब हो रहा है। जहन्नमी जहन्नम में हमेशा रहेंगे। जिन लोगों की नेकी और बदी बराबर होगी, ना दोज़ख के मुस्तहिक होंगे ना जन्नत के, लेकिन वो जन्नत की तमा रखते होंगे। वो शुरू में आराफ में रहेंगे और आखिरकार अल्लाह ताला के फजल व करम से जन्नत में जाएंगे। जन्नत और दोज़ख के दरमियान एक दीवार है जो जन्नत की लज्जतों को दोज़ख तक और दोज़ख की कुल्फतों को जन्नत तक पहुंचाने से रोकती है। इसी दरमियानी दीवार की बुलंदी पर जो मुकाम होगा उसको आराफ कहते हैं। आराफ का होना हक है और इसका इनकार कुफ्र है। इरशाद रब्बानी है सूरह आराफ में, उन दोनों यानी जन्नत और दोज़ख के दरमियान आराफ नाम की एक दीवार होगी और आराफ पर जो कुछ आदमी होंगे जो सबको उनकी सूरतों से पहचान लेंगे और वह अहले जन्नत को पुकार कर कहेंगे कि तुम पर सलामती हो। ये अभी जन्नत में दाखिल नहीं हुए होंगे मगर उम्मीद रखते होंगे, और जब उनकी निगाहें पलटकर अहले दोज़ख की तरफ जाएंगी तो अर्ज करेंगे, ऐ हमारे परवरदिगार, हमको जालिम लोगों के साथ शामिल न फरमा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है हम सब को आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। इस तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बाद में लगे बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।